أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے۔ میں خصوصاً مخاطب ہوں اپنے مسلمان نوجوان ساتھیوں سے، موتی چھپرا دھیر چھپرا جورہی کے نوجوان ساتھی جو آئے ہیں آپ سے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ بو نہ رہے، ہو میں اتنا کمال پیدا کر بجز ہو کہ غیر ہو نہ رہے۔ سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ بو نہ رہے، ہو میں اتنا کمال پیدا کر بجز ہو کہ غیر ہو نہ رہے۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ کو چھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ جیسا کہ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ میں تقریر کے درمیان میں 2-3 مصرع نعت بھی پڑھتا ہوں۔ ہمارے نوجوان ساتھی سماعت فرمائیں۔ جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا، سماعت فرمائیں گے۔ جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا، جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا، تو نے خشکی پہ کشتی کو تیرا دیا، تو نے دریا میں گھوڑوں کو توڑا دیا، تو نے جھوٹے خداؤں کو جھٹلا دیا، تو نے جھوٹے خداؤں کو جھٹلا دیا، پرچم دین دنیا پہ لہرا دیا، جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا، جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا، جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا۔ ماشاءاللہ یہ پروگرام بہت ہی خوبصورت اچھے طریقے سے چل رہا ہے، آپ حضرات خوبصورت انداز میں سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ جمعیت علماء ہند کے طرف سے، یہ کشی نگر کے یونٹ کمیٹی کی طرف سے یہ پروگرام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو اس پروگرام کا پورا خاکہ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کے صاحبزادے مولانا عبداللہ صاحب اور حضرت مولانا اظہر مدنی صاحب دامت برکاتہم کے پاس انشاءاللہ اس پروگرام کا خاکہ بھی پہنچے گا۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی شراب پر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی کہہ دیجئے آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ شراب کے بارے میں، آپ کہیے قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ، آپ کہہ دیجئے شراب بہت بڑا گناہ ہے، شراب بہت بڑا گناہ ہے، اس کا جو پینے کا جو لوگوں کے اندر جو نفع سمجھ میں آیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، شراب اور نشہ، شراب اور جوا، اس میں بہت بڑے نقصانات ہیں، اور لوگوں کے اگر فائدے ہیں ایک طریقے سے تو فائدہ سے زیادہ اس میں نقصان ہے۔ شراب کا کیا نقصان کرتا ہے میں آپ کو بتا دوں، شراب کے اتنے بھیانک نقصانات ہیں، دنیا کے اندر تو ہے ہی ہے، مرنے کے بعد سے شرابی آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو اس کو اتنی پیاس لگی رہتی ہے، وہ جا کر قبر میں کہتا ہے العطش العطش، پیاس لگ گئی، پیاس پیاس چلاتا ہے، اور اس کے بعد سے اس کو کھولتا ہوا پیپ کا پانی دیا جاتا ہے۔ جب وہ پانی پیتا ہے اللہ اکبر، اس کے بھیجے میں
میں جب وہ پانی پیپ کا پانی چلا جاتا ہے تو اس کے بھیجے میں کھولنے لگتا ہے، اور کھولنے کے بعد اس کے بھیجے کا جو یہ بھیجا ہے ناک کے راستے سے، کان کے راستے سے، منہ کے راستے سے بہنے لگتا ہے، اور اتنا بھیانک یہ منظر ہو جاتا ہے۔ ہلو ہلو مچھلیاں بند ہوا بہت لیٹ ہوا۔ تو شراب کی دنیا کے اندر جو نقصانات ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، بیوی سے نفرت، بچوں سے نفرت، ماں باپ سے نفرت، یہاں تک کہ شرابی آدمی دنیا کے اندر کیسے ذلت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یاد رکھیے شراب پینا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک بہت لمبی چوڑی حدیث ہے جس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں پوری حدیث بتانا نہیں چاہتا، بس یہ جان لیجئے شرابی آدمی جب مر کے جاتا ہے قبر اس سے کہتی ہے اے شرابی، دنیا کے اندر جتنے لوگ میرے پشت پر چلتے تھے سب سے زیادہ بیکار، سب سے زیادہ ناہنجار، سب سے زیادہ بدتمیز آدمی تو ہی تھا، اب جب میرے پاس آیا ہے تو میرے حسن سلوک کو دیکھے گا۔ اتنا کہہ کے قبر اس کو اس طریقے سے دبانا شروع کرتی ہے کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسرے طرف کی پسلی میں گھس جاتی ہے، اور العطش العطش، پانی پانی چلاتا ہے، پانی پانی شور کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کو پانی دیا جاتا ہے کھولتا ہوا پانی، خبت الجبال، وہ جہنم کا پانی، وہ پیپ کا پانی، اور جب وہ پانی پیتا ہے اس کے بھیجے میں جب پانی چلا جاتا ہے اس کے دماغ کا جو یہ بھیجا ہے یہ بھیجا باہر آنے لگتا ہے، اتنی بھیانک اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! شراب بہت بڑی یہ نحوست ہے۔ شراب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، نماز پڑھنے نہ جاؤ نشے کی حالت میں۔ نشہ اتنا بھیانک چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہر جگہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر پوری آیتیں بھری پڑی ہیں شراب کے اوپر۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ شراب اتنا مہلک بیماری ہے، لیکن یاد رکھیے اگر آپ شراب پی لیے ہیں تو توبہ کر لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ لوگ سنے ہوں گے ایک بہت بڑا مشہور شاعر جگر مراد آبادی، کوئی بھی شعر شراب پی کر ہی وہ کہا کرتے تھے، ایک بار جس کو ہدایت لکھنا رہتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے، لیکن ہدایت پانے کے لیے انسان کو کوشش بھی کرنا چاہیے۔ جگر مراد آبادی وقت کا بہت بڑا شاعر، کوئی بھی شعر بلا شراب پیے پڑھتا ہی نہیں تھا۔ ایک اسٹیج پر جاتا ہے جگر مراد آبادی، اسی اسٹیج پر دنیا کے بڑے بڑے شعراء موجود تھے، اسی شاعروں میں وقت کے بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ اسی اسٹیج پہ تشریف فرما تھے۔ خواجہ عزیز المجذوب حسن رحمت اللہ علیہ نے شعر پڑھا اللہ کے عشق میں، اللہ کے عشق میں شعر پڑھ کے جب وہ بیٹھ گئے تو جگر مراد آبادی پوچھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ سے آپ تو پہلے ڈپٹی کلکٹر تھے، اللہ نے آپ کے ٹر کو کیسے مس کر دیا، آپ اتنے بڑے اللہ کے عاشق کیسے بن گئے، ذرا بتائیے تو صحیح۔ جگر مراد آبادی کے سوال پر حضرت علامہ مجذوب الحسن رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ سنو، یہ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے نظر کیمیا کا یہ اثر ہے۔ حضرت کی خدمت میں رہتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں حضرت سے تمہاری ملاقات کرا دوں، یہ میری خواہش ہے۔ تو کیا شرط لگایا سنیے گا جگر مراد آبادی نے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں مولانا اشرف علی تھانوی سے ملاقات کروں گا، ان کے دربار میں جاؤں گا، لیکن جا کر پہلے ان سے ایک اجازت لے لیجئے میرے بارے میں، جا کر ان سے پوچھئے جگر مراد آبادی ایک شرط رکھا ہے، اس شرط کو جا کے بتلائیے۔ میرا شرط یہ ہے کہ میں جاؤں گا تو ان کے گھر جا کر ان کے جو خلوت گاہ ہے اس میں بھی میں شراب پیوں گا، اور شراب پینے کے بعد سے تب میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے تھانوی صاحب سے میں بات کروں گا۔ خیر
یہ جب گئے حضرت سے اجازت لیے خواجہ مجذوب عزیز المجذوب حسن رحمت اللہ علیہ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سنیے یہ جب جا رہے ہیں مولانا تھانوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے یہ عوامی جگہ ہے خلوت گاہ یہ جہاں پہ ذکر ہوتا ہے یہ عوامی جگہ ہے ہمارا مہمان بن کر آئیں گے ہمارے مہمان خانے میں رہیں گے ٹھیک ہے شراب پینے کی میں اجازت دیتا ہوں. خیر یہ چلے گئے جب ان کے گھر ان کے مہمان خانے میں بیٹھے تھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جب جگر مراد آبادی کے سامنے پہنچتے ہیں اللہ اکبر ایک نظر تھی ایک نظر تھانوی صاحب کی جگر مراد آبادی کے اوپر پڑی ان کی دل کی دنیا بدل گئی لگے زاروں قطار رونے اور کہنے لگے تھانوی صاحب آپ ہم کو ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ میں سنت رسول کو اپنے چہرے پہ سجا لوں. دوسری دعا یہ کیجئے کہ میں شراب بالکل چھوڑ دوں. ہمارے لیے تیسری دعا یہ کیجئے کہ میں اپنی زندگی میں حج کر لوں. حضرت تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں دعا کیے اور جب وہاں سے آئے اپنے گھر تو دل کی دنیا بدل گئی تھی اور اس طریقے سے دل کی دنیا بدلے کہ لوگ آنے لگے جگر مراد آبادی کے پاس بیعت ہونے کے لیے. جب وہاں سے بیعت ہوئے اسی وقت انہوں نے شعر کہا تھا شراب اس وقت نہیں پیے تھے بلا شراب پیے انہوں نے شعر کہا تھا کہ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا سنا ہے کہ کافر مسلمان ہوا ہے سنا ہے کہ کافر مسلمان ہوا ہے. اللہ اکبر. اور اتنی زیادہ ان کی تاثیر بڑھ گئی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے بیعت ہونے کے لیے توبہ کیے تو اور کیا کہنے لگے جب بھیڑ لگنے لگی مریدوں کی تو کہنے لگے میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر وہ مجھ پہ چھا گئے تو میں دنیا پہ چھا گیا وہ مجھ پہ چھا گئے تو میں دنیا پہ چھا گیا. اللہ اکبر. شراب سے توبہ کیے تو اللہ نے ان کو اتنا بڑا ولی بنایا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ بنایا. میں آپ کو بتا دوں بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا شرابی تھا کبابی تھا. شہر کے لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کو جو شہر کے اندر برائیاں پھیلا رہا ہے شراب پیتا ہے خود نوجوانوں کو شراب پلاتا ہے. شہر کے دانشوروں نے مل کر میٹنگ کیا مشورہ کیا کہ اس کو شہر سے باہر نکال دیا جائے. اس حدیث کے راوی حضرت وحد ابن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. شہر کے لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس کو شہر سے باہر نکال دیا جائے. پہلے زمانے میں شہروں کے فیصل ہوا کرتے تھے دیواریں ہوا کرتے تھے تاکہ دشمن شہر میں حملہ نہ کر دے. تو خیر جب شہر سے باہر اس کو نکالا گیا اس دیوار اس شہر کے باؤنڈری سے باہر نکالا گیا ویرانے میں گیا. جب اس کے کھانے پینے کے اس کے پاس جو چیزیں تھے ختم ہو گئی موت ہو گئی اس کی اس کا انتقال ہو گیا. سنیے گا بہت شرابی تھا بہت گناہگار تھا. میرے نوجوانوں آپ لوگ سوچتے ہیں کیا میں توبہ کروں تو اللہ میرے توبہ کو قبول کرے گا کہ نہیں. ذرا سنیے گا مایوس نہیں ہونا چاہیے ناامید کفر ہے. اگر گناہ کر لیے ہیں تو گناہ سے توبہ کیجئے. صرف میرا بتانا یہ مقصد ہے. اس نوجوان کو شہر سے باہر جب نکال دیے ویرانے میں گیا اس کی موت آ گئی. اللہ نے وحی کی اس وقت کے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرف فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَىٰ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی اور اللہ نے کہا اے موسیٰ جاؤ اس ایک نوجوان کی میرے ولیوں میں سے ایک ولی کی موت آ گئی ہے ویرانے میں. جاؤ جس شہر کے لوگوں نے اس نوجوان کو شہر سے باہر نکالا ہے جاؤ اس شہر میں جا کر اعلان کرو اے شہر کے لوگوں جو بھی اللہ نے فرمایا ہے جو بھی اس نوجوان کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. جو بھی اس نوجوان کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات اور یہ اعلان یہ کرنا تھا کہ شہر کے سارے لوگ دوڑتے ہوئے اس ویرانے میں گئے. فلما حضروه وعرفوه لوگ جب وہاں
پر حاضر ہوئے تو اس نوجوان کو لوگوں نے پہچان لیا اور کہنے لگے اے موسیٰ ھذا هو الفاسق الذی اخرجناہ، یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو ہم لوگوں نے شہر سے باہر نکالا تھا۔ اے موسیٰ تم کہہ رہے ولیوں میں سے ولی ہے جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اے موسیٰ بات کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ بات کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے بہت بڑا گناہگار ہے، بہت بڑا شرابی ہے، بہت بڑا کبابی ہے، بہت مجرم ہے، یہ بہت گناہ کیا ہے یہ، اور اے اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے اتنا بڑا ولی ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ جو شہر کے لوگ بات کہہ رہے ہیں ان کی بات بھی صحیح ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ ولیوں میں سے ولی ہے یہ بھی صحیح ہے۔ سنو کیا ہوا جب شہر کے لوگوں نے اس کو شہر سے باہر نکالا، جب میدانے میں آیا، آگے دیکھا پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا اس کو بچانے والا، تو للچائی ان نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ جس کا ساتھ پوری دنیا چھوڑ دیتی ہے تو کہتا انی انا الغفور الرحیم، میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ اے اللہ تو کہتا ہے میں اس کا ساتھ دیتا ہوں۔ اے اللہ بتانا اب جاؤں کہاں؟ اے اللہ تیرے سوا ہے کون؟ اور اس عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہے اے اللہ تعالیٰ اگر یہ بات مجھے معلوم ہوتی مجھے عذاب دینے سے تیری سلطنت میں بڑھوتری ہو جائے اور مجھے معاف کر دینے سے تیری سلطنت میں کمی ہو جاتی لما سألتک المغفرہ، اے اللہ ہم آپ سے مغفرت کا کبھی نہ سوال کرتے، لیکن اے اللہ یہ بات مجھے معلوم ہے آپ کی رحمت وسیع ہے، آپ کی مہربانی وسیع ہے، آپ تو 70 سماؤں سے زیادہ بھی محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ذرا میں کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں؟ یہ گریہ زاری یہ التجا کے ساتھ جب اللہ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جس وقت یہ مجھ سے مخاطب تھا اس وقت میں اس سے مخاطب تھا، اور سنو اے موسیٰ اگر اس وقت یہ کہہ دے تھا اے اللہ صرف مجھے نہیں پورے بنی اسرائیلیوں کو معاف کر دے میں سارے بنی اسرائیلیوں کو معاف کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، اللہ فرما رہا ہے بندوں کے بارے میں وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اپنی گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا۔ اللہ فرما رہے جو دنیا کا طالب میں دنیا اس کو دوں گا، جو جنت کا طالب میں اس کو جنت دوں گا، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، اور جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے۔ یہ سن کر ہوئی جاری آنکھوں سے میرے آنسو، ہو اس کی محبت میں رونا جسے آ جائے، ہو اس کے محبت میں رونا جسے آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اکابر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔